هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. محترم سامعین، دین و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قید کے ہفتہ وار دن پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS کے ذریعہ بھی اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں، جن کے جوابات انشاءاللہ آپ کو براہ راست دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ بھی کویت کا موسم بہت ہی سہانا ہے، ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے، فضا بالکل صاف اور خوشگوار ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اس کے اندر خیر رکھے، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائیں، ہم سب کے مسائل حل فرما دے، اور کل قیامت کے دن ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں، جس دن اللہ رب العالمین کی سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، انسانی زندگی کو ہم 4 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک مرحلہ تو وہ ہے جو پیدائش سے پہلے کا مرحلہ کہلاتا ہے، جس میں وہ عالم ارواح میں تھا، اور دوسرا مرحلہ مادی زندگی کا مرحلہ ہے، جس مرحلے میں روح سے زیادہ جسم کا اثر غالب ہوتا ہے، اور ایک تیسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں، جس میں مادی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، جس میں روح کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ ہے برزخی زندگی۔ اور چوتھا مرحلہ قیامت کے بعد کا مرحلہ ہوگا۔ برزخ یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے 2 چیزوں کے درمیان کا فاصلہ، یعنی موت اور قیامت کے بیچ کا فاصلہ۔ جس طرح کسی کامیاب انسان کو اس کی کامیابی کا بدلہ دینے سے پہلے عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور مجرم کو جرم دیکھ کر سزا تجویز کرنے تک ریمانڈ پر رکھا جاتا ہے، اسی طرح قبر ایک عبوری طور ہے، اور قبر کی نعمت اور قبر کا عذاب یہ حق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آل فرعون کے بارے میں بیان فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آل فرعون کو صبح اور شام میں دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قبر کا عذاب حق ہے، اور آل فرعون کو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ مرتے ہیں ان کے ساتھ نعمت اور عذاب دونوں کا معاملہ قبر میں رہتا ہے۔ اگر نیک ہیں تو قبر میں نعمتیں ملتی ہیں، اور اگر برا ہے تو قبر میں سزا ملتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی خاتون آئی کسی ضرورت کے تحت۔ آپ نے جب اس کی ضرورت پوری کر دی تو اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دیتے ہوئے کہا تھا، اعاذک اللہ من عذاب القبر، کہ اللہ رب العالمین تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر کیا آپ کے سامنے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا گیا کہ آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ قبر کے عذاب کے اسباب کیا ہیں، کس کس وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور عذاب قبر سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چغل خوری اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بنیادی سبب ہے قبر کے عذاب کا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا،
تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے مسئلے کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ تو چغل خوری اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ دو چیزیں ہیں جو قبر کے عذاب کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح سے جن چیزوں کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے قرآن نہ پڑھنا، اسی طرح سے فرض نمازوں سے سو جانا یا فرض نمازوں سے غفلت برتنا، اسی طرح سے جھوٹ بولنا، زنا اور بدکاری کرنا اور سودی کاروبار کرنا۔ یہ 4-5 چیزیں ایک ہی حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے جسے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ تم میں سے کسی نے کیا خواب دیکھا ہے؟ جب لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کو بیان کیا، اور اس خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے سر کو پتھر سے مارا جا رہا ہے اور وہ سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے۔ جب وہ لانے جاتا ہے تب تک کہ اس کا سر بالکل ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام سے جب پوچھا کہ یہ ماجرا کس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کون ایسا آدمی ہے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو قرآن پڑھنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا تھا اور فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا یا فرض نمازوں سے غفلت برتتا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ قرآن کو یاد کر لیتے ہیں اور اس کا اہتمام نہیں کرتے یا قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اسی طرح سے فرض نمازوں سے سوئے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو قبر کا عذاب یہ مل رہا ہے کہ اس کے سر کو پتھر سے مارا جاتا ہے، سر پاش پاش ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر پاش پاش ہو جاتا ہے، ایسے ہی عذاب مل رہا ہے۔ دوسرے آدمی کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دیکھا کہ ایک آدمی کو گدی کے بل لیٹا دیا گیا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اور اس کے پاس ایک آدمی ہے جو لوہے کے آنکس سے اس کے چہروں کو، اس کے نتنوں کو اور اس کی آنکھوں کو گدی تک چیرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو صبح میں گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولتا تھا تو یہ جھوٹ ہر جگہ پھیل جاتا تھا۔ تو ایک انسان اگر جھوٹ بولے تو اس کو سزا قبر میں یہ ملے گی کہ اس کے نتنوں کو، اس کی آنکھوں کو اور اس کے چہروں کو اس کی گدی تک چیرا جائے گا، دائیں طرف سے چیرا جائے گا، اور جب بائیں طرف آئے گا چیرنے کے لیے تو دائیں طرف کا حصہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسے ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ تیسری جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک تنور گڑھے کے جیسے ہے جس کے اوپر کا حصہ تنگ ہے اور نچلا حصہ بالکل کشادہ ہے، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس میں ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں۔ جب آگ کی لپٹ اوپر اٹھتی ہے تو ان کو اوپر کی طرف لے آتی ہے، اور جب لپٹ کمزور ہوتی ہے تو نیچے کر دیتی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ زناکار مرد اور عورت ہیں جو ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ چوتھی جگہ دیکھا کہ ایک خون کا نہر ہے جس میں ایک آدمی تیر رہا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی ہے پتھر لیے بیٹھا۔ تیرتے ہوئے جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو منہ کھولتا ہے اور یہ پتھر اس کے منہ میں دے مارتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سدخور ہے۔ یہ لمبی سی حدیث ہے جس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے میں رکھا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، چغل خوری ہو، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، قرآن نہ پڑھنا یا اس سے غفلت برتنا، فرض نمازوں سے سوئے رہنا، جھوٹ بولنا، زناکاری اور بدکاری، سودخوری، یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان قبر کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا اسے حکم دیا ہے انہیں بجا لائے، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رکتا رہے۔ اور اس کا تفصیلی جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، فرض نمازوں کی پابندی کرے، سچ بولنے کا عادی بنے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے، پاک دامن رہے، زنا اور بدکاری سے دور رہے، سود خوری سے اپنے آپ کو بچائے، اسی طرح سے سورہ
الملک کی تلاوت کرنا بھی قبر کے عذاب سے نجات کا سبب ہے، اسی طرح پیٹ کی بیماری سے مرنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے، جمعہ کے دن یا رات میں مرنا بھی عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے۔ یہ کچھ اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے ایک انسان قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ مثلا سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔